اور وہی سب کمالات کی بنیاد ہیں۔ جب تک وہ نہ ہو کوئی کار خیر بھی مقبول نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانے میں زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور کفار سے جہاد کرنے میں مشغول تھی، اور وہ علمی انہماک کے لیے فارغ وقصو نہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق و شغف، جس کا ثمرہ آج 1400 برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے، ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔ ابتدائی اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو مبصر ہو سکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا، تو آیت کلام اللہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آئیں ڈراویں، تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، اور الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما سے جو عموم معلوم ہوتا ہے، ان کو ما کان المؤمنون لینفروا کافہ نے منسوخ کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حق تعالی شانہ نے جامعیت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کے لیے یہ چیز نہایت ہی ضروری تھی کہ وہی ایک مختصر سی جماعت دین کے سارے کام سنبھالنے والی تھی۔ مگر تابعین کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کو بڑی جماعت اور جمعیت ہو گئی، نیز صحابہ اکرام جیسی جامعیت بھی باقی نہ رہی، تو ہر شعبہ دین کے لیے پوری توجہ سے کام کرنے والے اللہ تعالی نے پیدا فرمائے۔ محدثین کی مستقل جماعت بننی شروع ہو گئی، جن کا کام احادیث کا ضبط اور ان کا پھیلانا تھا۔ فقہا کی علیحدہ جماعت ہوئی، صوفیاء قراء، مجاہدین، غرض دین کے ہر شعبے کو مستقل سنبھالنے والے پیدا ہوئے۔ اس وقت کے لیے یہی چیز مناسب اور ضروری تھی۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ہر شعبے میں کمال و ترقی دشوار ہوتی۔ اس لیے ہر شخص تمام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کر لے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ صفت حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بالخصوص سید الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہی کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس باب میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور دیگر حضرات کے واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے۔ مزید جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں، جو کلام الہی خوش الہانی سے پڑھتا ہو۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ حق تعالی شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھنے والے میں انبیاء کیونکہ آداب تلاوت کو باکمالی ہی ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا بھی ظاہر ہے۔ پھر جب کہ حسن آواز اس کے ساتھ مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے، جتنی بھی توجہ ہو ظاہر ہے۔ اور انبیاء کے بعد الافضل فال افضل حسب حیثیت پڑھنے والے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ یعنی فائدہ، آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا
اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب میں زیادہ ناپسندیدہ بازار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجد جنت کے باغ ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور اس کے بعد انما یامر مساجد اللہ، یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جتنا مسجدوں سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قدم پر اجر و ثواب ہے اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے۔ ایک اذان کہنا، دوسری جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت جانا، تیسری پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک کہ خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں،
بلکہ تم بھی بڑی باتوں کا حکم کرو، اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو، اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ حضرت اللہ تعالیٰ جو بڑا سنا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھائی جو ہم نے سنا ہے اس کو پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، صرف اس لیے بھیجا کہ ہم یہاں سے اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں۔ بھائی دنیا عارضی ہے، یہ ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں۔ تو اسی بارے میں الحمدللہ ہمارا اجتماع ہے، ماشاء اللہ سب ساتھیوں نے نام بھی لکھائے ہوئے ہیں، تو یہاں 19، 20، 21 ایک دن کا ہے، تو سب بھائی کوشش کریں خود بھی جڑے اور دوسرے بھائیوں کو بھی تیار کریں، انشاءاللہ سب کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تو یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ جو پڑھا سنا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو اجتماع آ رہا ہے، یا اللہ اس کے دائرے میں اوپر نیچے ہر طرف سے حفاظت فرما، یا اللہ اس اجتماع کو بھرپور طریقے سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس محلے والوں کو یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم سب بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کو بھی اپنے دین کے لیے اور پوری امت کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب بھائیوں کی جتنی بھی پریشانی ہیں ان سب کو دور فرما، ہم سب کی ضروریاتوں کو پورا فرما، یا اللہ اپنے راستے میں نکلنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار اسپتالوں گھروں میں ہمارے بڑے جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشی فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگو وہ بھی عطا فرما، جو مانگو وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، دعا رحمتک یا